اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ آج کا ہمارا آخری درس امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالے سے ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام 5 شعبان اور 38 ہجری کو مدینہ میں پیدا ہوئے، اور آپ کے والد امام حسین علیہ السلام ہیں۔ آپ کی والدہ اس وقت کے ایران کے بادشاہ کی بیٹی یعنی بی بی شہر بانو آپ کی والدہ ہیں، اور امام علی علیہ السلام کی شہادت سے 2 سال پہلے آپ اس دنیا میں آئے، یعنی آپ کی ولادت ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح انبیاء علیہ السلام کو انسانوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا ہے، اسی طرح امامت کو بھی یعنی امام کو بھی انسانوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا ہے۔ یعنی جب امام یعنی زندگی کر کے ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمیں زندگی کیسے جینی چاہیے، ہمیں زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ ایک بہترین مسلمان وہ ہے کہ جو امام کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلے، یعنی وہ عمل کرے زندگی میں جو امام نے کہا ہے، اور لوگوں کے بجائے امام کی باتوں کو غور سے سنیں۔ کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے ہماری رہنمائی کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں، تاکہ ہم جو اصل ہدف ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے، ہم اس ہدف کو حاصل کر سکیں۔ اسی طرح امام کا ایک واقعہ ہے کہ امام عموماً راتوں کو یعنی جب سب لوگ سو جایا کرتے تھے تو امام اس وقت غریبوں کو اور بے سہارا لوگوں کی مدد کرتے تھے، یعنی ان کے پاس کھانا رکھ دیا کرتے تھے، اور یہاں تک کہ ان کو کسی کو بھی پتہ نہیں چلتا تھا کہ ہمارے پاس کھانا کس نے رکھا ہے، اور یہ سلسلہ باقی چلتا رہا یہاں تک کہ ان کی امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت واقعہ ہوئی۔ پھر لوگوں کو پتہ چلا کہ جو ہمارے درمیان یعنی کھانا رکھتا تھا وہ امام زین العابدین علیہ السلام ہے۔ آج کل کی طرح نہیں کہ مثلا ایک چیز ہم اگر دیتے ہیں تو بہت ساری یعنی تصویر بناتے ہیں کہ ہم نے مدد کی ہے۔ البتہ ہم امام کی سیرت میں دیکھتے ہیں کہ امام نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ لوگوں کو پتہ چلے، بلکہ رات کو جب سب سو جایا کرتے ہیں تو جب لوگوں کی مدد کی ہے۔ اسی طریقے سے جو لوگ واقعی اللہ تعالیٰ کی باتوں کو سنتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں عظمت عطا کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں نعمتیں دیتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ ہے، واقعہ کچھ ایسا ہے کہ حشام بن عبد الملک یہ یعنی عمرے کے عنوان سے خانہ کعبہ آتا ہے، تو جب یہ شام سے یعنی اپنے تمام لوگوں کے ساتھ شام سے آتا ہے یہ، تاکہ یعنی خانہ کعبہ کی زیارت کرے یا عمرہ کرے، تو جب آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ بہت زیادہ یعنی لوگوں کا مجمع ہے وہاں پہ، اور اس کو موقع نہیں ملتا کہ حجرہ اسود جو کالا پتھر ہے وہ چوم سکے، کیونکہ لوگوں کے اتنا رش ہوتا ہے، تو وہ بہت کوشش کرنے کے باوجود وہ یعنی وہاں تک نہیں پہنچ پاتا، یعنی حجرہ اسود کی طرف۔ تو کافی کوشش کرنے کے بعد وہ پھر ایک جگہ آ کر بیٹھ جاتا ہے کہ لوگ کم ہوں اور وہ جا کے پھر زیارت کرے۔ اسی دوران امام زین العابدین علیہ السلام داخل ہوتے ہیں وہاں پر، اور داخل ہونے کے بعد یعنی جہاں پہ لوگ طواف کر رہے ہوتے ہیں خانہ کعبہ کا، تو امام کے احترام میں سب امام کو راستہ دینے لگتے ہیں، اور امام آرام سے یعنی خانہ کعبہ کے جو قریب یعنی خانہ کعبہ میں جو پتھر نصب ہوا ہے اس کی آرام سے زیارت کرتے ہیں اور واپس پلٹ آتے ہیں۔ تو جب حشام کے ساتھ جو لوگ آئے ہوئے تھے انہوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے کہ یعنی اتنا لوگوں نے احترام دیا ان کو، تو حشام کو کیونکہ معلوم تھا کہ یہ امام ہے، اس نے اس ڈر سے کہیں ایسا نہ ہو کہ امام یعنی لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ یعنی امام ہے اور امام مشہور نہ ہو جائے، اس عنوان سے اس نے کہا کہ مجھے نہیں پتا یہ کون ہے۔ تو وہاں پہ ایک شاعر تھا، ان کا نام فرزدق تھا، تو انہوں نے کہا کہ تم انہیں نہیں جانتے، میں جانتا ہوں انہیں۔ تو وہ وہاں پہ ایک
شاعر یعنی شعر کہتے ہیں امام کی شان میں، یہاں تک کہ امام کو صحیح سے بالکل بتا دیتے ہیں کہ یہ امام زین العابدین علیہ السلام ہیں اور کن کے بیٹے ہیں، پورا سب ان کو بتا دیتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو خلیفہ ہوتا ہے حشام بن عبد الملک، وہ اتنا یعنی غصہ اس کو آ جاتا ہے، اور وہ فوراً حکم دیتا ہے کہ اسے فرزدق کو زندان میں ڈال دیا جائے۔ کیونکہ اس کے پاس اختیارات تھے تو فوراً اس کو یعنی شاعر کو زندان میں ڈال دیا۔ تو جیسا ہی امام زین العابدین علیہ السلام کو پتہ چلا تو امام نے اس کا شکریہ ادا کیا اور کہا، اور اس کو ہدیہ بھیجا۔ جب اس پہ یعنی اس کے پاس ہدیہ لایا گیا تو اس نے کہا کہ نہیں، میں نے یہ کام صرف خلوصاً اللہ کے لیے کیا ہے، تو میں اس ہدیے کو نہیں قبول کرتا میں۔ پھر اس کے بعد یہ ہدیہ چلا گیا امام کے پاس، اور امام نے دوبارہ یعنی فرزدق کو ہدیہ دیا اور کہا کہ یہ کیوں، مجھے معلوم ہے کہ آپ نے خلوص کے ساتھ یہ کام کیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی یہ آپ کا یعنی قسم دی کہ آپ اسے قبول کر لیں۔ بہرحال یہ آپ نے دیکھے امام کی عظمت، یعنی واقعی جو لوگ جو یعنی اللہ کی باتوں پہ عمل کرتے ہیں، ان کو مانتے ہیں، تو اللہ مختلف لوگوں کے ذریعے سے ان کی مدد کرتا ہے یا ان کو عزت دیتا ہے۔ بہرحال امام زین العابدین علیہ السلام کا جو زمانہ ہے وہ بہت سخت ہے، کیونکہ جب کربلا واقعہ ہوئی، آپ یعنی معلوم ہے کہ یزید نے کس طریقے سے ظلم کیا، تو اس کے بعد جو امامت امام زین العابدین علیہ السلام کو منتقل ہو جاتی ہے، یعنی امام زین العابدین علیہ السلام امام قرار پاتے ہیں۔ بنیادی طور سے ہم امام کی زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، یعنی دو حصے کرتے ہیں اس کو۔ ایک تو امام کو جب اسیر کیا گیا یعنی قیدی بنایا گیا، ایک وہ زندگی جو مدینہ کی زندگی ہے، یعنی جب بولنے کی اجازت نہ تھی۔ اسیری کے زمانے میں جب امام یعنی کربلا میں جب واقعہ رونما ہوا، جب امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا، تو اس کے بعد سے ان کو قیدی بنا لیا گیا۔ لیکن امام علیہ السلام نے یہاں پر جرأت کے ساتھ یعنی امام زین العابدین نے حق کو واضح کیا، یعنی ان کو بتایا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، یہاں تک کہ اس قدر یعنی واضح کیا کہ جو لوگ تھے یعنی کوفہ و شام میں جو لوگ امام کے خطبوں کو سنتے تھے، وہ رونے لگے اور ایک دوسرے کو یعنی ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ تم اس میں ذمہ دار ہو کہ تم نے وقت کے امام کی مدد نہیں کی، یعنی اس قدر امام کے خطبے تھے کہ لوگوں پہ اثر کیا کرتے تھے۔ ایک یہ زندگی تھی۔ ایک دوسرا جو امام کی زندگی ہے وہ مدینہ کی زندگی ہے۔ مدینہ کی زندگی میں امام کو کیونکہ بہت سارے جاسوس تھے اور امام صحیح سے تبلیغ نہیں کر سکتے تھے، یعنی دین اسلام کی اس کو حفاظت صحیح سے نہیں کر سکتے تھے بول کر، تو امام نے کیا اختیار کیا؟ امام نے دعا اور مناجات کا طریقہ اختیار کیا، یعنی امام نے دعاؤں کے ذریعے سے اپنا جو پیغام ہے یعنی دین جو ہے، دین اسلام جو ہے، دعاؤں کے ذریعے سے پہنچایا، ٹھیک ہے۔ خود آج جو ہم صحیفہ سجادیہ جو امام کی کتاب دیکھتے ہیں، وہ خود امام سے وابستہ ہے، یعنی امام نے اس کو یعنی امام کی دعائیں ہیں وہ، کہ جو ہم صحیفہ سجادیہ میں دیکھتے ہیں۔ بالآخر امام کے دور میں یعنی جب امام مدینہ میں تھے تو مختلف بادشاہوں نے حکومت کی، اور ہر بادشاہ نے ظلم یعنی برقرار رکھا، یہاں تک کہ امام کو یعنی ولید بن عبد الملک نے جب امام 57 سال کے ہو گئے تو اسی دور یعنی سال میں امام کو زہر دلوایا، اور امام اس کے زہر کی وجہ سے شہید ہو گئے۔ امام جس یعنی تاریخ کو شہید ہوئے وہ 25 محرم اور 95 ہجری بتائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور امام جو مدفون ہیں وہ جنت البقیع ہے، امام حسن علیہ السلام کے پہلو کی طرف۔ بہرحال آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ خداوند ہمیں امام کی سیرت پہ، کہ جس طریقے سے امام نے زندگی کی ہے، امام نے زندگی گزاری ہے اور ہماری رہنمائی کی ہے، ہمیں اس رہنمائی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔